سالو دا فالوئنگ کوشچن نمبر 2 ہم کر رہے ہیں مسیلینیس ایکسرسائز نمبر 5. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اب آپ نے جب وہ سالو آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایکس کا آنسر نکالنا ہے. ٹھیک ہے, سلوشن سیٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب دیکھیں جب بھی کوشچن آپ کے آ گیا ہے آپ اس کو خود کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں. اب دیکھیے بریکٹ کے اندر کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس فریکشن میں, جب بھی فریکشن میں کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کے پاس سمپلیفائی کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ایل سی ایم لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایسے کرتے پہلے بریکٹ کے اندر کی ویلیوز کو ہم سمپلیفائی فارم میں لے آتے ہیں. اب یہاں پر 4 ایل سی ایم آ جائے گا تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس بریکٹ کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے نا, پہلے ہم بریکٹ کے اندر کی ویلیوز کو سالو کرتے ہیں. ہم دیکھیں 28 پلس 28 اور -1 آپ کے پاس کیا آ جائے گا 27. ٹھیک ہے, اور 2x اور آپ کے پاس 4 آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ویلیو کو اوپر کی ویلیو کو بریکٹ میں ہی رکھ لیں. ٹھیک ہے, اب آپ ایسے کریں کہ ایل سی ایم لے لیں. دیکھیں 12 اور 4 تو 12 ہی آپ کے پاس ایل سی ایم آ گیا. 3 4 ٹائم 12. اب آپ ایسے کریں 12 جو ہے نا آپ ہر ایک ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے سلوشن کرنا آسان ہو جائے گا. جب بھی آپ کے پاس ایکول کا سائن ہو نا اور اس طرح سے آپ کے پاس فریکشن میں ویلیو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایل سی ایم لے لیں اور ہر ایک ٹرم کے ساتھ اس ایل سی ایم کو ملٹیپلائی کر دیں. ٹھیک ہے, اب آپ کریں, یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے 2x - 11 2x + 10. اس -3 کو ملٹیپلائی کریں تو 27 × 3 آپ کے پاس 81 آ گیا. مائنس انٹو مائنس پلس اور 3 2 ٹائم 6 ہے. اب آپ کے پاس ایک طرح سے لینئر فارم میں ایکسپریشن آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایسے کریں کہ x اور x کو کمبائن کر لیں. کوئی سائن نہیں ہے تو پلس ایکولس ادھر آ جائے گا تو -2x ہو جائے گا. یہ 6x ادھر آ جائے گا تو -6x ہو جائے گا. اب آپ کے پاس آ جائے گا +10, یہ آپ کے پاس آ جائے گا +11 اور -81. یہ دیکھیں یہ تو آپ کے پاس کینسل ہو گیا. -6x آپ کے پاس آ گیا. اب آپ ایسے کریں کہ ان تینوں ویلیوز کو آپ ایڈ 10 اور 11 کو آپ ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے 21 - 81. ٹھیک ہے, اب 81 میں سے آپ 21 مائنس کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 60 آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی جگہ پر ختم کر لیتے ہیں. -6 -60 آ گیا. اب یہ -6 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے, جب ایکول سے اس طرف آئے گا تو ڈیوائڈ ہو جائے گا. مائنس مائنس کینسل ہو کے پلس ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آنسر آ جائے گا x10. ٹھیک ہو گیا, تو سلوشن سیٹ آپ کا کیا ہو جائے گا, سلوشن سیٹ آپ کے پاس آ جائے گا 10. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیک کرنا آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جہاں پر بھی x کی ویلیو ہے تو دونوں سائڈ ایکول آ گیا تو سمجھو کہ آپ کے پاس یہی سلوشن سیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو چیک کر بھی سکتے ہیں. اب نیکسٹ کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں. کوشچن 3 اب دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کے پاس ایکول کا سائن ہے اور دونوں سائڈ پر آپ کے پاس یہ ایکسپریشن اس طرح سے دیے. آپ کو پتہ ہے کہ اسکوئر روٹ کو جو ہے آپ اسکوئر سے جو ہے سمپلیفائی فارم میں لاتے ہیں تو ہم دونوں سائڈ پر اسکوئرنگ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, سلوشن میں ہم ٹیکنگ اسکوئر آن بوتھ سائڈ. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اسکوئر روٹ کو اسکوئر سے آپ جو ہے وہ اس طرح سے سالو کرتے ہیں, اور اگر اسکوئر آ گیا تو اس کو یعنی اگر اسکوئر روٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اسکوئر سے جو ہے سالو کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح اگر اسکوئر کہیں پر آ جاتا ہے تو آپ پھر اسکوئر روٹ یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کو جو ہے آپ یوز کر کے سمپلیفائی فارم میں کوشچن کو لا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں. اب پھر آپ کے پاس جو ہے فریکشن میں ویلیو آ گئی تو آپ ایل سی ایم لے لیں. 2a + 2 اتفاق سے ڈینومینیٹر دونوں سیم ہی تھے تو ہم نے 5 لے لیے. اب آپ کے پاس یہاں بھی آپ ایل سی ایم لے لیں. ٹھیک ہے,
اگر تو آپ کو LCM لینا سمجھ آتا ہے تو اچھی بات ہے، مگر اگر پھر بھی آپ کو کہیں پر کنفیوژن ہے تو دیکھیں ڈینومینیٹر میں کیا 2 ہے، تو 2 آپ نے LCM میں لے لیا. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پر نومریٹر میں کیا آئے گا. تو جو چیز آپ نے LCM میں لی ہوتی ہے نا، تو آپ ایسے اس طرح آپ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو جو ہے فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ بعد میں ہٹا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں آپ ہٹا بھی سکتے ہیں. مگر یہ کہ آپ نے تو اپنا کام پورا کر لیا. اب آپ ایسے کریں کہ کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2a-1. یہ 5 اس پورے ایکسپریشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، 2 اس پورے ایکسپریشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 5 2 10. کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. 2 2 4 اور a آ گیا، اور 2 2 4. اب آپ ایسے کریں کہ آپ لائک ٹرمز کو کمبائن کر لیں. یہ دیکھیں یہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. دیکھیں 10a ہو گیا، اب -4a آپ کے پاس آ گیا. ایکول سے آپ اس طرف شفٹ کر رہے ہیں، 4 اپنی جگہ پر رہا، -5 ادھر چلا گیا تو +5 ہو جائے گا. یہاں پر آپ 10 میں سے سائن ڈفرینٹ ہے، سبٹریکٹ کریں تو 6a آ جائے گا. سائن سیم ہے تو ایڈ کریں 9 آ جائے گا. 9/6 آ گیا. اب 3 کے ٹیبل میں چلے جائیں. 3 3 ٹائم 9 اور 3 2 ٹائم 6. تو سلوشن سیٹ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ 3/2. ٹھیک ہو گیا. ویریفیکیشن کرنا چاہتے تو وہ میتھڈ آپ کو آتا ہے. آپ یہاں پر ایک ہی جگہ جو ہے 3/2 3/2 کر لیں، دونوں سائڈ پر ایکول آ گیا تو تب بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا سلوشن سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں. کوسچن 3 آپ کے پاس یہ دیکھیں سلوشن سیٹ آپ کے پاس 3/2 آتا ہے. اب اس کو چیک بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں اوریجنل ایکویشن میں آپ نے اے کی ویلیو 3/2 سبسٹیٹیوٹ کی، یہاں پر آپ نے LCM لے لیا. ٹھیک ہے. LCM اب ڈینومینیٹر میں سیم ہے تو ہم نے 2 لے لیا، اور جو ہے آپ کے پاس نومریٹر میں 3 - 1 کمبائن کیا تو 2 آ گیا. کینسل ہو کے 1 آ گیا. 1 کا اسکوائر روٹ 1 ہی آتا ہے. اب یہاں پر اے کی ویلیو 3/2 آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر دی. 2 کینسل ہو گیا کیونکہ ملٹیپلیکیٹیو انورس تھا. 3/5 رہ گیا. 2/5. اب یہاں پر پھر آپ LCM لے لیں. ڈینومینیٹر سیم تھے تو آپ نے 5 لے لیا. 3 + 2 کو کمبائن کیا آپ نے تو 5 آ گیا. 5/5 اگر آپ دیکھو تو 1 آتا ہے. 1 کا اسکوائر روٹ آپ کے پاس 1 ہی آ جاتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سلوشن سیٹ جو تھا وہ 3/2 ہی تھا. ٹھیک ہو گیا.